بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح ملجمی کا سبق نمبر 121 شروع کر رہے ہیں۔ سبق کو ویحفظ سے لے کر ویتخلص منہ تک پڑھیں گے۔ ویحفظ ای ینجر المنادی، یعنی منادہ مجرور ہوتا ہے بلام الاستغاثۃ، لام استغاثہ کی وجہ سے، ای بلام ایسے لام کے ساتھ، تدخلہ جو داخل ہوتا ہے منادہ پر، وقت الاستغاثۃ استغاثہ کے وقت، وہی لام التخصیص ہے اور وہ لام تخصیص ہیں، ادخلت علی المستغاث جو مستغاث پر داخل کی جاتی ہیں، دلالت کرنے کے لیے اس بات پر، علی انہ مخصوص من بین امثالہ بالدعاء کہ وہ مخصوص ہے اپنے امثال کے درمیان پکارنے کے ساتھ، نحو یا لا زیدن، جیسا کہ یا لا زیدن میں ہے۔ وَإِنَّمَا فُتِحَتْ لام استغاثہ کو فتح دی گئی ہے لئلا یلتبس بالمستغاث لہ، تاکہ ملتبس نہ ہو مستغاث لہ کے ساتھ، اذا حذف المستغاث جب مستغاث حذف کر دیا جائے، نحو یا للمظلوم ای یا لقوم، فإنہ لو لم یفتح لام المستغاث کہ اگر فتح نہ دیا جاتا لام مستغاث کو، لم یعلم تو معلوم نہ ہوتا، ان المظلوم فی هذا المثال کہ اس مثال میں مظلوم جو ہے مستغاث مستغاث ہیں، او مستغاث لہ یا مستغاث لہ ہیں، وَلَمْ يُعْكَسِ الْأَمْرُ اور اس کا الٹ نہیں کیا گیا، لِأَنَّ الْمُنَادَى الْمُسْتَغَاثَ کیونکہ منادى مستغاث جو ہے واقع ہیں موقع کاف الضمیر التی اس کاف ضمیر کی جگہ پر، یفتح لام الجر معها جس کے ساتھ فتح دیا جاتا ہے لام جارہ کو، جیسا کہ لا کا، بخلاف المستغاث لہ بخلاف مستغاث لہ کے، لعدم وقوعہ مستغاث لہ کے واقع نہ ہونے کی وجہ سے، موقع الضمیر ضمیر کی جگہ پر، فَإِنْ أَطْوَفْتَ عَلَى الْمُسْتَغَاثِ پس اگر آپ عطف کریں گے مستغاث پر، بغیر یا ان بغیر یا کے، نحو جیسا کہ یا لزید ولعمر، وکسرت لام المعطوف اور آپ کسرہ دیں گے لام معطوف کو، لأن الفرق بینہ کیونکہ معطوف کے درمیان اور وبین المستغاث لہ اور مستغاث لہ کے درمیان جو فرق ہیں، حاصل بعطفہ علی المستغاث وہ حاصل ہے معطوف کے عطف کے ساتھ مستغاث پر، وَإِنْ أَطَفْتَ مَعَ يَاءٍ اور اگر آپ عطف کریں گے یا کے ساتھ، فَلَا بُدَّ مِنْ فَتْحِ لَامِ الْمَعْطُوفِ أَيْضًا پس ضروری ہے لام معطوف کا مفتوح ہونا، اسی طرح جیسا کہ یا لزید و یا لعمر، وَإِنَّمَا أُعْرِبَ الْمُنَادَى سوائے اس کے نہیں کہ منادہ معرب ہوگا بعد دخول لام الاستغاثۃ لام استغاثہ کے دخول کے بعد، لأن علت بنائہ کیونکہ منادہ کے مبنی ہونے کی جو علت ہے، کانت مشابہتہ للحروف وہ علت ان کی مشابہت ہیں حروف کے ساتھ، واللام الجارۃ من خواص الاسم اور لام جارہ جو ہیں یہ اسم کے خواص میں سے ہیں، فبدخولها لام جارہ کے داخل ہونے کی وجہ سے، ضعفت مشابہتہ للحرف تو اس کی مشابہت کمزور ہو گئی حرف کے ساتھ، فأعرب پس معرب ہوگا علی ما هو الاصل فیہ جو اس میں اصل ہیں، یعنی اپنی اصل پر یہ معرب ہوگا۔ قیل کہا گیا ہے، قد یخفض المنادى بلام التعجب والتحدید ایضا کہ کبھی کبھار منادہ لام تعجب اور لام تحدید کے ساتھ بھی مجرور ہوتا ہے، فلام التعجب پس لام تعجب جو ہے اس کی مثال ہے یا للماء و یا للدواء، لام تحدید کی مثال ہے یا لزید الا اقتلنک، فلما احمل المصنف ذکرہما پس مصنف نے کیوں چھوڑ دیا ان دونوں کے ذکر کو، وکیف یصدق قولہ فیما بعد اور کیسے صادق آئے گا یہ قول جو بعد میں ہے، وینصب ما سواہما کلیا کلی طور پر یہ قول، واجیبا اور یہ جواب دیا گیا ہے، بأن کل من ہاتین اللامین لام الاستغاثۃ
کہ ان دونوں لاموں میں سے ہر ایک لام جو ہے لام استغاثہ ہے. کأن المحدد اسم فاعل، گویا کہ محدد جو ہے اس حال میں کہ اسم فاعل کا صیغہ ہے. یستغیث بالمحدد اسم مفعول، فریاد طلب کر رہا ہے محدد سے اس حال میں کہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے. لیحضر، تاکہ حاضر ہو جائیں. فینتقم منہ، پس اس سے انتقام لے لے. ویستریح، اور راحت پا جائیں. من علم خصومتہ، اس کے جھگڑے کی تکلیف سے. وکأن المتعجب، اور گویا کہ متعجب جو ہے یستغیث، وہ فریاد طلب کر رہا ہے بالمتعجب منہ، متعجب منہ سے. لیحضر، تاکہ حاضر ہو جائیں. فیقضی منہ تعجبا، اور اس سے تعجب جو ہے پورا کرے. ویتخلص منہ، اور خلاصی اس سے پا جائے. ویحفظ ای ینجر المنادى بلام الاستغاثة، یہاں سے منادہ کا دوسرا اعراب بیان فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب منادہ پر لام استغاثہ آئے تو اس وقت منادہ کو لام کی وجہ سے یعنی لام جارہ کی وجہ سے مجرور پڑھیں گے. جیسے یا لزیدن. استغاثہ کا معنی ہوتا ہے فریاد طلب کرنا، کسی کو مدد کے لیے پکارنا. جہاں پر استغاثہ ہوگا وہاں پر 4 چیزیں ہوں گی. نمبر 1 استغاثہ، نمبر 2 مستغیث، نمبر 3 مستغاث، نمبر 4 مستغاث لہو. نمبر 1 استغاثہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو مدد کے لیے پکارنا، طلب کرنا. اور مستغیث کہتے ہیں فریاد طلب کرنے والے کو. مستغاث کہتے ہیں جس سے فریاد طلب کی جائے. مستغاث لہو کہتے ہیں جس کے لیے فریاد طلب کی جائے. استغاثہ کے لیے عربی میں لام استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو مستغاث پر داخل کر دیتے ہیں. یہ لام تخصیص بھی ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ جس پر لام داخل ہے یہی مستغاث ہیں. تو تخصیص والا معنی بھی آ گیا اور استغاثہ والا معنی بھی آ گیا. وَيُحْفَظُ أَن يَنْجَرُّ الْمُنَادَى بِلَامِ الْإِسْتِغَاثَةِ، اور منادہ مجرور ہوتا ہے لام استغاثہ کی وجہ سے. ای بلام، ایسے لام کے ساتھ. تدخلہ وقت الاستغاثۃ، جو داخل ہو استغاثہ کے وقت منادہ پر. وہی لام التخصیص، اور یہ لام تخصیص بھی ہیں. ادخلت علی المستغاث، جو داخل کی جاتی ہیں مستغاث پر. دلالتاً، اس بات پر دلالت کرنے کے لیے. علی انہ مخصوص، ان کے وہ مخصوص ہیں. من بین امثال، اپنے امثال کے مابین بالدعاء، پکارنے کے ساتھ. نحو یا لزیدن، جیسے کہ یا لزیدن ہے. وانما فتحت لئلا یلتبس بالمستغاث لہ. جب لام استغاثہ لام تخصیص اور لام جارہ ہیں تو اس پر کسرہ آنا چاہیے، لیکن یہاں کسرہ کی بجائے فتح آتا ہے. چونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مستغاث کو حذف کر کے مستغاث لہو کو اس کے قائم مقام کر دیتے ہیں. مستغاث لہو پر لام مکسور ہے اور مستغاث پر لام مفتوح ہوتا ہے. اگر مستغاث کے لام کو بھی کسرہ دے دیتے تو مستغاث کے حذف کی صورت میں یہ پتہ نہ چلتا کہ یہ مستغاث ہیں یا مستغاث لہو. لہذا التباس سے بچنے کے لیے مستغاث کے لام کو فتح اور مستغاث کے لام کو کسرہ دیا ہے، تاکہ اگر مستغاث محذوف ہوں یا تو مذکورہ التباس جو ہیں. لأن المنادى المستغاث، کیونکہ منادى مستغاث جو ہیں واقع ہیں موقع کاف الضمیر التی، اس کاف ضمیر کی جگہ پر. یفتح لام الجر معها، جس کے ساتھ لام جارہ کو فتح دیا جاتا ہے. نحو لک، جیسے کہ لک ہے. بخلاف المستغاث لہو، بخلاف مستغاث لہو کے. لعدم وقوعه موقع الضمیر، ضمیر کی جگہ پر واقع نہ ہونے کی وجہ سے. فَإِنْ أَطْوَفْتَ عَلَى الْمُسْتَغَاثِ بِغَيْرِ يَاءٍ، یہاں سے شارح ایک فائدہ بیان فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صورت ایسی ہو جس میں لام میں مستغاث پر کسرہ آنے کی صورت میں التباس لازم نہ آئے تو لام استغاثہ کو اصل کے مطابق کسرہ دے دیں گے. جیسا کہ جب مستغاث پر کسی اسم کا عطف اعادہ یا کے بغیر کریں تو لام کو مکسور پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ معطوف معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے. جیسے یا لزیدن ولعمر میں لزیدن مستغاث معطوف علیہ ہے، ولعمر میں واو حرف عطف ہیں اور اس کے ذریعے امر کا یا کے اعادے کے بغیر عطف ڈالا جا رہا ہے.
اس لیے لام پر کسرہ آ سکتا ہے کیونکہ یہاں پر کوئی التباس نہیں ہے۔ التباس اس وقت ہوتا ہے کہ جب مستغاث لہو بن جائے۔ اب یہ التباس نہیں ہوگا کیونکہ اس کا عطف مستغاث پر ہے۔ جو حکم معطوف علیہ کا ہے وہی حکم معطوف کا ہوتا ہے۔ تو جب معطوف علیہ مستغاث ہیں تو معطوف بھی مستغاث ہی ہوگا اگرچہ اس کے لام پر کسرہ ہو۔ لہذا اس صورت میں چونکہ التباس نہیں، لہذا لام پر کسرہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر معطوف پر یا آ جائیں تو لعمرن کی لام کو مکسور پڑھنا جائز نہیں ہے، جیسے لزیدن و یا لعمرن، کیونکہ اس صورت میں امر پر یا براہ راست داخل ہیں۔ اب کسرہ آنے کی صورت میں مستغاث لہو کے ساتھ التباس کا اندیشہ ہے، اس صورت میں فتح آئے گا، کسرہ نہیں آئے گا، جیسے یا لزیدن و یا لعمرن میں و یا لعمرن نہیں پڑھ سکتے۔ فَإِنْ أَطَفْتَ، پس اگر آپ عطف کریں گے علی المستغاث، مستغاث پر، بغیر یاء، بغیر یا کے، نحو یا لزیدن و لعمرن، تو یہاں پر امر پر یا داخل نہیں ہے، تو وکسرت لام المعطوف، تو آپ کسرہ دیں گے لام معطوف کو، لأن الفرق بینہ وبین المستغاث لہ، کیونکہ معطوف اور مستغاث کے درمیان جو فرق ہیں وہ حاصل ہیں بعطفہ علی المستغاث، معطوف کے عطف کے ساتھ مستغاث پر۔ وَإِنْ أَطَفْتَ مَعَ يَاءٍ، اور اگر آپ یا کے ساتھ عطف کریں گے فَلَا بُدَّ مِنْ فَتْحٍ، تو پس ضروری ہے فتح دینا، فَلَا بُدَّ مِنْ فَتْحِ لام المعطوف، تو لام معطوف کو فتح دینا ضروری ہے۔ ایضاً اسی طرح جیسا کہ یا لزیدن و یا لعمرن، تو یہاں پر لام پر فتح کسرہ نہیں ہے کیونکہ یا لعمرن پر بھی داخل ہیں۔ وَإِنَّمَا أُعْرِبَ الْمُنَادَى بَعْدَ دُخُولِ لام الاستغاثۃ، اس عبارت سے شارح کی غرض منادہ مستغاث کے مورب مجرور ہونے کی وجہ کو بیان کرنا ہے، کیونکہ ابھی آپ نے پڑھ لیا ہے کہ منادہ مفرد معرفہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، یعنی بنا بر رفع کے مبنی ہوتا ہے، رفع کی علامت پر، وہ منادہ جو مفرد معرفہ ہو۔ لیکن جب اس پر لام استغاثہ داخل ہوتا ہے تو وہ معرب بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ منادہ مفرد معرفہ کا مبنی ہونا حرف کی مشابہت کی وجہ سے تھا، کیونکہ حرف مبنی الاصل ہے اور لام جارہ اسم کے خواص میں سے ہیں، پس منادہ پر لام جارہ کے داخل ہونے سے حرف کے ساتھ مشابہت ضعیف ہو گئی، اس لیے اسم کا جو اصل حال یعنی معرب ہونا ہے اس پر باقی رکھا گیا اور اس کو معرب قرار دیا گیا، اور لام کی وجہ سے اس سے جر دیا گیا۔ وَإِنَّمَا أُعْرِبَ الْمُنَادَى، اور سوائے اس کے نہیں کہ منادہ معرب ہوگا بعد دخول لام الاستغاثۃ، لام استغاثہ کے دخول کے بعد، لأن علت بنائہ، کیونکہ اس کے مبنی ہونے کی جو علت ہیں وہ ہے کانت مشابہتہ للحروف، وہ حروف کے ساتھ ان کی مشابہت ہیں، واللام الجارۃ من خواص الاسم، اور لام جارہ جو ہیں یہ اسم کے خواص میں سے ہیں، فبدخولها، لام جارہ کے داخل ہونے کی وجہ سے، ضعفت مشابہتہ للحرف، ان کی جو مشابہت ہیں حرف کے ساتھ وہ کمزور ہو گئی، فأعرب، پس معرب ہوگا علی ما هو الاصل فیہ، جو اس میں اصل ہیں، تو اسماء میں اصل جو ہیں وہ معرب ہونا ہے۔ قیل قد یحفظ المنادى بلام تعجب وتحدید ایضا،
اس عبارت میں شارح نے مصنف پر ایک اعتراض کا ذکر کیا ہے کہ مصنف نے منادہ کی پہلی قسم مفرد معرفہ اور دوسری قسم منادہ مستغاث کو بیان کیا، پھر آگے کہا ہے وَيُنْصَبُ مَا سِوَاهُمَا، حالانکہ منادہ کی ایک اور قسم بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ منادہ پر جس طرح لام استغاثہ داخل ہوتا ہے اس کو مستغاث کہتے ہیں، اسی طرح منادہ پر لام تعجب اور لام تحدید بھی داخل ہوتا ہے۔ لام تعجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منادہ پر لام تعجب داخل کر کے اپنے تعجب کا اظہار کیا جائے۔ مثلا یا للماء اس موقع پر کہا جاتا ہے کہ جب پانی اس جگہ آ گیا ہو جہاں پانی نہ آ سکتا ہو، یا اس طرح کسی سخت مصیبت حادثہ کے موقع پر تعجب کے لیے یا للدواہی کہتے ہیں۔ دواہی داہیتن کی جمع ہے، داہیتن بہت بڑی مصیبت کو کہتے ہیں۔ دوسرا لام لام تحدید ہے، کسی کو ڈرانا اور دھمکانا، اور اس پر بھی لام داخل کرتے ہیں، جیسے زید کو ڈرانا ہے تو کہتے ہیں یا لزید لاقتلنک، کہ اے زید میں تجھے قتل کر کے چھوڑوں گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جس طرح منادہ پر لام استغاثہ داخل ہوتا ہے اسی طرح لام تعجب اور لام تحدید بھی داخل ہوتا ہے۔ تو پھر مصنف نے لام استغاثہ کا تو ذکر کیا ہے، لام تعجب اور لام تحدید کا ذکر نہیں کیا، بلکہ وَيُنْصَبُ مَا سِوَاهُمَا کہہ دیا، تو ما سوا میں تو یہ بھی داخل ہیں، تو ان کو منصوب ہونا چاہیے تھا، حالانکہ یہ منصوب نہیں ہے، تو کلی طور پر وَيُنْصَبُ مَا سِوا کہنا درست نہیں بنے گا۔ قیلا قد یحفظ المنادى بلا ما التعجب والتحدید ایضاً، کہ کبھی کبھار منادہ مجرور ہوتا ہے لام تعجب اور لام تحدید کے ذریعے سے، ای فلام التعجب نحو یا للماء و یا للدواہی، ولام التحدید کی مثال یا لزید لاقتلنک، فلما احمل المصنف ذکرہما، پس مصنف نے کیوں چھوڑ دیا ہے ان دونوں کا ذکر، وَكَيْفَ يَصْدُقُ قَوْلُهُ فِي مَا بَعْدُ، اور کیسے صادق آئے گا یہ قول جو بعد میں ہے وَيُنْصَبُ مَا سِوَاهُمَا کُلِّيًا کلی طور پر۔ وَأُجِيبَ، یہاں سے پہلا یہ جواب دیا گیا ہے کہ لام تحدید اور لام تعجب بھی در حقیقت لام استغاثہ ہی ہیں۔ اس جواب کی تفصیل یہ ہے کہ لام تحدید در حقیقت لام استغاثہ ہیں، اس لیے کہ محدد ڈرانے والا اور محدد جس کو ڈرایا گیا ہو اس کو بلا رہا ہے کہ تم دور ہو اور میرا غصہ بڑھ رہا ہے، تم قریب آتے کہ میں تم سے انتقام لے کر اپنا دل ٹھنڈا کر لیتا۔ تو گویا محدد جو ہے محدد سے استغاثہ کرتا ہے، اس لیے لام تحدید اور لام استغاثہ ہی ہے، اور لام تعجب بھی گویا کہ لام استغاثہ ہی ہے، کیونکہ اس میں متعجب جو ہیں متعجب منہ سے استغاثہ کرتا ہے کہ وہ اس کے سامنے آ جائیں تاکہ وہ کما حق ہو اپنا تعجب جو ہے پورا کر سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لام تحدید اور لام تعجب دونوں لام استغاثہ ہیں۔ جب لام استغاثہ ہیں تو ان کو الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور لام استغاثہ کے بعد وَيُنْصَبُ مَا سِوَاهُمَا کلی طور پر کہنا بالکل صحیح ہے۔ وہ جیوا، اور یہ جواب دیا گیا ہے بِأَنَّ كُلًّا مِّنْ هَاتَيْنِ اللَّامِ، کہ ان دونوں میں سے ہر ایک لام جو ہے لام الاستغاثت ہے، لام استغاثہ ہے۔ كأن المحدد اسم فاعل، گویا کہ محدد جو ہے اس حال میں کہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، یستغیث فریاد طلب کر رہا ہے بالمحدد، محدد سے، اسم مفعول، اس حال میں کہ یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، لیحضر، تاکہ وہ حاضر ہو، فینتقم منہ، پس وہ انتقام لے لے، ویستریح، اور راحت پا جائے، من علم خصومتہ، اس کے جھگڑے کی تکلیف سے، وکأن المتعجب، اور گویا کہ متعجب جو ہیں یستغیث فریاد طلب کر رہا ہے بالمتعجب منہ، متعجب منہ سے، لیحضر، تاکہ حاضر ہو جائیں، فیقضی منہ التعجب، اور پورا کرے تعجب جو ہیں اس سے، ویتخلص منہ، اور خلاصی پا جائیں اس سے۔ آج ہم نے پڑھا ہے وَيُحْفَظُ سے لے کر وَيَتَخَلَّصُ مِنْهُ تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔